الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ معزز طلباء کرام، آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کا سبق نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 10 کا ہیڈنگ مضارع کا بیان ہے، مضارع کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کی جو 6 قسمیں تھی وہ ہم نے پڑھ لیا: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ہر ایک کے جو ہے تعریف بنانے کا قاعدہ، سوالات و جوابات اور فارسی اردو یہ سب چیزوں کا پورا جو ہے مشق ہو گیا۔ ہر ایک کے جو ہے تفصیلی بیان اس میں گفتگو کیا گیا اس سے پہلے سبق میں۔ تو آج جو بیان ہے وہ مضارع کا بیان ہے، اور مضارع کا بیان جو ماقبل میں آپ 6 قسمیں پڑھے اس سے کچھ مختلف ہے۔ تو پہلے اس میں جو ہے ہم تعریف بیان کریں گے اور بنانے کا قاعدہ، پھر اسی طرح جو طریقہ کار تھا جو ماقبل سبق میں گزرا تو اس میں بھی سوالات و جوابات تھا، تو اس میں بھی سوالات و جوابات آئیں گے، اور فارسی اور اردو دونوں اس میں ہم پیش کریں گے۔ تو پہلے جو ہے ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ فعل مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، یعنی آنے والے زمانے میں یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یہ فعل مضارع کی تعریف ہے۔ اب یہاں سے مضارع کا بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ ذرا اب غور کریں، یہاں فرما رہے ہیں کہ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ جیسے پرورد، تو دیکھیں یہاں پہ پرورد ماضی ہے تو واحد غائب کا صیغہ ہے پرورد، تو را پر زبر ہے اور دال آخر میں اس کا ساکن ہے، تو وہی فرما رہے ہیں کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ جیسے پرورد، را پر زبر ہے اور آخر میں دال جو ہے وہ ساکن ہے۔ اب فرماتے ہیں باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف واحد غائب ہی کے صیغے میں دال ہوگی، باقی صیغوں میں دال نہیں آئے گا، بلکہ جو ہے ان کی علامتیں آئیں گی۔ جیسے نون دال اور حاضر کا یا ہے، اور جمع حاضر کا یا دال ہے، اور واحد متکلم کا میم ہے، اور جمع متکلم کا یا میم ہے، تو یہ ان کی علامتیں باقی صیغوں میں آئیں گی، لیکن صرف واحد غائب میں دال آئے گا، باقی صیغوں میں دال نہیں آئے گا، بلکہ باقی صیغوں میں صرف ان کی علامتیں ہوں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں، جسے دیکھیں مضارع معروف کا صیغہ میں کہ پرورد ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ صیغہ واحد غائب میں تو دال کو پیش کیے، لیکن جمع غائب واحد حاضر، جمع حاضر واحد متکلم، جمع متکلم میں دیکھیں یہاں پہ دال نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کی علامتیں آئیں گی۔ جیسے پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پروریم، تو صرف واحد غائب میں دال آئے گا، باقی صیغوں میں دال نہیں آئے گا، بلکہ ان کی علامتیں آئیں گی۔ مزید فرماتے ہیں مضارع مجہول، مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ۔ مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق یعنی پرورد ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں، ماضی مطلق بناتے ہیں، ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ شود، پرورد سے پروردہ شود، یہ جو ہے مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ہوا۔ اب جو ہے اردو میں جو مصادر ہم پہچانیں گے، اردو میں ترجمہ کریں گے، تو آئیے ہم حاشیے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔
اردو میں مصدر کے نا کی جگہ یہ لگا کر مضارع بناتے ہیں۔ اردو میں مصدر کے جیسے پالنا ہے تو اردو میں مصدر کے نے کی جگہ یہ لگا کر مضارع بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالے، لاسٹ میں یہ لگائیں گے ہم۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالتا ہے یا پالے گا، زمانے موجودہ یا آئندہ میں۔ تو یہ جو ہے دونوں بنانے کا قاعدہ ہوا، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا۔ اب جو ہے ہم آپ کے سامنے گردان کو پیش کر رہے ہیں۔ گردان مضارع معروف، گردان مضارع معروف، گردان کو اگر آپ صحیح سے پڑھ لیں گے تو پھر ادھر پہچاننے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آپ صحیح سے گردان کو پڑھیں، اور اس کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ واحد غائب میں دال آئے گا، باقی صیغوں میں دال نہیں آئے گا، بلکہ صرف ان کی علامتیں ہوں گی۔ صیغہ واحد غائب پر ورد وہ پالے، صیغہ جمع غائب پر ورند وہ پالیں، صیغہ واحد حاضر پر وری تو پالے، صیغہ جمع حاضر پر ورید تم پالو، صیغہ واحد متکلم پر ورم میں پالوں، صیغہ جمع متکلم پر وریم ہم پالیں۔ یہ جو ہے گردان مضارع معروف ہوا۔ اب جو ہے ہم آپ کے سامنے گردان مضارع مجہول پڑھنے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ دیکھیں گردان مضارع مجہول، تو گردان مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا تھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد بڑھا کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں۔ تو دیکھیں صیغہ واحد غائب پروردہ شبد وہ پالا جائے، صیغہ جمع غائب پروردہ شوند وہ پالے جائیں، صیغہ واحد حاضر پروردہ شوی تو پالا جائے، صیغہ جمع حاضر پروردہ شوید تم پالے جاؤ، صیغہ واحد متکلم پروردہ شوم میں پالا جاؤں، صیغہ جمع متکلم پروردہ شویم ہم پالے جائیں۔ گردان مضارع معروف گردان مضارع مجہول دونوں ہو گئے۔ اب جو ہے ہم سوالات و جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ سوال یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا ہم جواب پیش کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے غور سے سنیے گا جواب کو۔ سوال نمبر 1، مضارع کی تعریف کرو۔ جواب، فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانے موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یہ فعل مضارع کی تعریف۔ سوال نمبر 2، مضارع کی کیا پہچان ہے؟ مضارع کی کیا پہچان ہے؟ جواب، مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، یہ مضارع کی پہچان ہے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا بنانے کے قاعدہ، تو یہ مضارع کی کیا پہچان ہے؟ تو جب یہ کہا جائے تو آپ اوپر جو پڑھے اسی کو آپ پیش کر دیں۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ جواب، آورد، آورند، آوری، آورید، آورم، آوریم، یہ جو ہے آورد سے مضارع کی گردان ہوئی۔ سوال نمبر 4، آوریم کا ترجمہ کرو۔ آوریم کا ترجمہ کرو۔ جواب، آوردن مصدر ہوتا ہے لانا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو جواب ہوگا ہم لائے، ہم لائے۔ سوال نمبر 5، مضارع معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ جواب، مضارع معروف وہ فعل ہے جس سے زمانے موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو وہ مضارع معروف ہے، اور جس کا فاعل معلوم نہ ہو وہ مضارع مجہول ہے۔ سوال نمبر 6، میں پالا جاؤں اس کی فارسی بناؤ۔ جواب، پروردن مصدر ہوتا ہے پالنا، جمع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پالا جاؤں پروردہ شوم۔ سوال نمبر 7، آورید کیا صیغہ ہے؟ جواب، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 8، پروردہ شوند کا ترجمہ کرو۔ پروردہ شوند وہ پالے جائیں، جواب کیا ہے؟ وہ پالے جائیں۔ اب جو ہے ہم آپ کے سامنے مصادر کو پیش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مصادر جو ہے پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے اردو فارسی میں اسی کو پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم یاد کر لیں گے تو وہاں آسانی کے ساتھ
ہم ترجمہ بھی کر سکیں گے، فارسی بھی بنا لیں گے۔ تو اس کو آپ خوب اچھی طریقے سے حفظ کر لیں اور ہر ایک جو ہے مصدر کو آپ یاد بھی کر لیں، تاکہ آنے والے فارسی اور اردو میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پہلا ہے گوید کہے، گوید کہے، خواند پڑھے۔ وہی طریقہ کار رہے گا جیسے کہ میں نے بتایا تھا وہاں پہ آگے کہ مضارع کے فعل ماضی کے جو ہوتا ہے فر ورد، تو اس کے آخر میں دال جو ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقہ کار کے مطابق یہاں بھی مصدر لائے ہیں گوید۔ تو دیکھیں یہاں پر زبر ہے، دال پر ساکن ہے، گوید خواند نویسد۔ تو یہ جو ہے اسی طریقہ کار کے مطابق یہاں بھی پیش کیے ہیں مصادر کو۔ تو گوید کہے، خواند پڑھے، نویسد لکھے، خورد کھائے، نوشد پہلے پڑھے تھے ہم نوشتن، نوشتن مصدر ہوتا ہے پینا، لیکن یہاں پہ جو لائے ہیں اسی قاعدے کے مطابق نوشد پیے، بخشد بخشے۔ یہ جو ہے ہمارا مصادر ہوا۔ اب جو ہے ہم آپ کے سامنے فارسی کو پیش کر رہے ہیں اور اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا ہے بخشیدہ شوی۔ بخشیدہ شوی بخشیدن مصدر ہوتا ہے، بخشنا واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو بخشا جائے۔ نہ خورید، نہ خورید خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، اور نہ یہ منفی ہے نافیہ، نہ خورید تم نہیں کھاؤ۔ نوی سیم، نوی سیم نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے نوی سیم ہم لکھے۔ خوانی واحد حاضر کا صیغہ ہے اور خواندن مصدر ہوتا ہے پڑھنا، خوانی تو پڑھے۔ گفتہ شوند گفتن مصدر ہوتا ہے کہنا اور جمع غائب کا صیغہ ہے گفتہ شوند وہ کہے جائیں۔ نوشید، نوشید نوشیدن مصدر ہوتا ہے پینا، نوشیدن مصدر ہوتا ہے پینا۔ نوشید تم پیو، جمع حاضر کا صیغہ ہے نوشید تم پیو۔ خورند، خورند خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، خورند جمع غائب کا صیغہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا وہ کھائیں۔ بخشیدہ شویم، بخشیدن مصدر ہوتا ہے بخشنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے بخشیدہ شویم ہم بخشے جائیں۔ نہ نوشد، نہ نوشد نوشیدن مصدر ہوتا ہے پینا، نہ جو ہے نافیہ ہے، نہ نوشد وہ نہیں پئیں۔ گویم، تو پڑھے تھے ہم نے گوید، گوید مصدر کہنا، گویم واحد متکلم کا صیغہ ہے میں کہوں۔ نوشتہ شوی، نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، واحد حاضر کا صیغہ ہے نوشتہ شوی تو لکھا جائے۔ آورد، آوردن مصدر ہوتا ہے لانا، آورد وہ لائے۔ یہ جو ہے ہمارا فارسی ہوا اور اردو میں ترجمہ ہوا۔ اب جو ہے اردو لا رہے ہیں، فارسی بنانا ہے۔ وہ بخشے جائیں، بخشیدن مصدر ہوتا ہے بخشنا، جمع غائب کا صیغہ ہے بخشیدہ شوند۔ میں پڑھوں، خواندن مصدر ہوتا ہے پڑھنا، واحد متکلم کا صیغہ ہے میں پڑھوں، خوانم۔ تم لکھو، تم لکھو نوشتن مصدر ہوتا ہے نوشید، نوشید نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، تم لکھو جمع حاضر کا صیغہ ہے نوی سید، نوی سید نوی سید تم لکھو نوی سید۔ وہ نہ ستایا جائے، ازاریدن مصدر ہوتا ہے ستانا، وہ نہ ستایا جائے، نہ ازاریدہ شبد، نہ ازاریدہ شبد۔ ہم بلائے جائیں، تلبیدن مصدر ہوتا ہے بلانا، جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم بلائے جائیں، تلبیدہ شویم۔ تو لائے، آوردن مصدر ہوتا ہے لانا، واحد حاضر کا صیغہ ہے تو لائے، آوری، آوری۔ وہ کھڑا کیا جائے، وہ کھڑا کیا جائے۔ استادن، ایستادن مصدر ہوتا ہے کھڑا ہونا، وہ کھڑا کیا جائے۔ ایستانیدہ شبد، ایستانیدہ شبد ہم نہ کہیں، گوید مصدر ہوتا ہے کہنا، ہم نہ کہیں، نہ ہم نہ کہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے تو ہم نہ کہیں، نہ گویم، نہ گویم۔ تم کھاؤ، خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، جمع حاضر کا صیغہ ہے تم کھاؤ، خورید۔ وہ پئیں،
نوشتن مصدر ہوتا ہے پینا، نوشند، نوشند وہ پئیں، نوشند۔ میں نہ پہچانا جاؤں، شناختن مصدر ہوتا ہے پہچانا، واحد متکلم صیغہ ہے، اور نہ یہ نافیہ ہے، میں نہ پہچانا جاؤں۔ نا شناختہ شوم، نا شناختہ شوم وہ بخشیں، بخشیدن مصدر ہوتا ہے بخشنا، وہ بخشیں، بخشند، جمع غائب کا صیغہ ہے بخشند۔ تو ہمارا آج کا سبق فعل مضارع کا بیان مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر جو ہے کل سبق نمبر 11 ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر اس میں کچھ کمی ہوئی ہو یا پھر جو ہے کچھ ایسا کمی محسوس ہوا آپ کو تو ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر بھی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔